أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم هل تعرفون المسلما نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی آج احکام شریعت کی تیسری نشست ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے احکام شریعت کے کتنے اقسام ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے۔ احکام شریعت کے 11 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت مؤکدہ، نمبر 4 سنت غیر مؤکدہ، نمبر 5 مستحب، نمبر 6 حرام، نمبر 7 مکروہ تحریمی، نمبر 8 اسات، نمبر 9 مکروہ تنزیہی، نمبر 10 خلاف اولا، نمبر 11 مباح۔ یہ 11 اقسام ہیں احکام شریعت کے، اور اس کی تعریف کیا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا پریبھاشا کیا ہے، ہر ایک قسم کا پریبھاشا کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرض وہ کام جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور اس کے فعل کے لزوم پر دلالت بھی قطعی ہو، اس کا انکار کفر اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کیا جائے یا احیاناً یعنی کبھی کبھی۔ قطعی ثبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن کریم کی آیت شاہد ہو، اور قطعی دلالہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو الفاظ ہوں اس کے معنی اور مقاصد دونوں ایک ہی ہوں۔ نمبر واجب نمبر 2 واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ واجب جس کا کرنا ضروری ہو اور اس کا ترک کرنا لازماً منع ہو، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز قطعی ہو، یعنی اس کا ثبوت قطعی ہو اور لزوم پر دلیل ظنی ہو، یا ثبوت ظنی ہو اور لزوم پر دلیل قطعی ہو، اور اس کا انکار نہ ہو اور اس کا ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو، خواہ دائماً ترک کرے یا احیاناً یعنی کبھی کبھی۔ یعنی اس کا مطلب بھی ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے بارے میں جو آگے کہتے ہیں کہ اس کا ثبوت قطعی ہو، دلیل ظنی ہو، یا دلیل قطعی ہو ثبوت ظنی ہو، مراد یہی ہے کہ اگر الفاظ قرآن کی کوئی آیت آئے اس کے مختلف معنی ہوں، ہے نا، اور کسی ایک معنی کو خاص کیا گیا ہو کسی چیز کو ضروری قرار دینے کے لیے، تو وہ واجب کے منزل میں ہی ہوگا۔ سنت مؤکدہ، شریعت اسلامی کی اصطلاح میں سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عموماً اور اکثر بطور عبادت کیا ہو، اور کبھی بغیر کسی عذر کے ترک بھی کیا ہو۔ اس کا ترک گناہ اور ترک کی عادت کیا ہے؟ فسق ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر وہ عمل کیا ہو، اسی کو سنت مؤکدہ کہیں گے۔ پھر کہتے ہیں اور اس کی اقامت تکمیل دین کی خاطر ہو، جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت وغیرہ سنت مؤکدہ ہے۔ جہاں مطلق سنت بولا جائے اس سے مراد سنت مؤکدہ ہوتی ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائماً کیا ہو، ہمیشہ کیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں اس سے مراد ایسے امور ہیں جن کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہ کی ہو، یعنی کبھی کیا ہو اور کبھی نہ کیا ہو، جیسے عصر کے فرض و
سے پہلے 4 رکعت ہر ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے روزے وغیرہ، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ عصر میں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہے، اور عشاء میں جو فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سے سنت پڑھتے ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ، تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا بھی ہے اور کبھی نہ بھی کیا ہے۔ تو اب اس کو کوئی پڑھے گا تو ثواب کا حقدار ہوگا، اور اگر نہیں پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن نہ پڑھنے کی عادت نہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی کمی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی کمی کی دلیل ہے یہ۔ اس کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں۔ مستحب کے بارے میں کہتے ہیں یہ وہ فعل ہے جس کا ثبوت بھی ظنی ہو اور اس کی دلیل بھی ظنی ہو۔ شریعت اسلامی کی اصطلاح میں مستحب وہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ نے کیا ہو، یا اس کو اچھا خیال کیا ہو، یا تابعین نے اس کو اچھا سمجھا ہو، لیکن اس کو ہمیشہ یا اکثر نہ کیا ہو، بلکہ کبھی کیا ہو اور کبھی ترک بھی کر دیا ہو۔ اس کا کرنا ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں۔ مستحب ہر وہ فعل جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جسے سرکار نے کیا ہو کبھی نہ بھی کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو کبھی نہ بھی کیا ہو، یا کوئی ایسا فعل جس میں نیکی نظر آتی ہے، جس میں اچھائیاں نظر آتی ہیں، جس میں خدا سے محبت کی دلیل نظر آتی ہے، سرکار سے تعلق کے آثار نظر آتے ہیں، اللہ سے تعلق کے آثار نظر آتے ہیں، لیکن اس کا واضح طور پر کہیں پہ بیان نہ ہو، تو ایسا عمل کرنے میں ثواب ہے نا، اور اگر نہ کیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، چونکہ اس کا واضح بیان بھی نہیں ہے۔ حرام وہ کام جس کا ترک کرنا ضروری ہے ہو اور اس کو کرنا لازماً ممنوع ہو، یعنی حرام ہر حال میں جو ہے اس کو ترک کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں جس کا ثبوت قطعی طور پر آیا ہو، جیسے کہ 4 پارے میں نکاح کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر تمہاری مائیں اور بہنیں حرام ہیں، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، تو یہ قطعی ثبوت ہے نا۔ اس کے علاوہ شراب وغیرہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، تم پر اے ایمان والو شراب اور جوئے سے بچو تاکہ تم کو فلاح و بہبود مل سکے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں قرآن کی آیتیں قطعی طور پر دلالت بن رہی ہے، قرآن کی آیتیں واضح طور پر آپ کو منع کر رہی ہے، تو ایسی تمام چیزیں کیا ہے، اس سے رکنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہو جاتی ہیں۔ مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی وہ فعل ہے جس سے لازمی طور پر رک جانے کا مطالبہ ہو اور وہ مطالبہ دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ مطلقاً مکروہ بولا جاتا ہے تو مکروہ تحریمی ہی ہوتا ہے۔ 7 یہ سنت مؤکدہ کو دائماً ترک کرنا اور اس پر اصرار کرنا ہے۔ 7 یعنی وہ فعل ہے جو سنت مؤکدہ کو برابر چھوڑتا چلا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی علامت ہے نا، اللہ اور اس کے رسول سے عدم محبت کی علامت ہے جو آپ سنت مؤکدہ کو چھوڑ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز سے پہلے ظہر میں 4 رکعت سنت پڑھا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور بھی کسی بھی وقت کوئی ایسا کام کیا ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائماً کیا ہو ہے نا، جو برابر کیا ہو، صحابہ نے بھی اس عمل کو جاری رکھا ہو اور اس کو آپ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری کی علامت ہے اور مستحق عذاب بھی ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کو ترک کرنے کے مطالبے میں شدت نہ پائی جائے ہے نا۔ اسلامی فقہ میں مکروہ تنزیہی کی اصطلاح ہے سنت غیر مؤکدہ کے بالعکس۔ مکروہ تنزیہی، بہت سارے لوگ مکروہ تنزیہی پر عمل کرانے کے چکر میں عدم توازن کھو دیتے ہیں، توازن نہیں رہتا ان کے اندر، اور اس پہ اتنی شدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ واجب ہے اور کیا کہتے ہیں لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ٹکنے سے نیچے پاجامہ پہننا ہے نا مکروہ تنزیہی بتایا گیا ہے، لیکن یہ حکم کیوں ایسا دیا گیا ہے کہ ٹکنے سے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے؟
اس کے بارے میں نے بیان کیا مسجد میں کہ ٹکنس کے نیچے پاجامہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس زمانے میں نیت یہ ہو کہ اس زمانے میں نیت یہ تھی کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، ہم زیادہ کپڑا پہن سکتے ہیں، فخریہ انداز میں وہ کپڑے کو زیادہ پہننے کے لیے زیادہ نیچے تک مہری لگایا کرتے تھے یا نیچے تک کپڑا رکھا کرتے تھے۔ تو اس فخر سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سنت طریقہ بتایا اور خود کپڑا پہن کے بتایا کہ آپ کا پاجامہ یا آپ کا کپڑا ٹکنے سے اوپر ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ مکروہ تنزیہی، یعنی یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ نیت پر ہے، یہ عمل نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے۔ اگر آپ کی نیت ایسی ہے کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، کپڑے زیادہ ہیں تو ہم زیادہ پہنیں گے، ہے نا، تو ایسی حالت میں آپ مکروہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی نیت ایسی نہیں ہے، عادتاً یا درزی نے بنا دیا کپڑا ایسا، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اس پر کوئی شد و مد نہیں ہونی چاہیے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں شد و مد کیا جاتا ہے۔ خلاف اولا وہ کام ہے جس کی ممانعت میں حدیث نہ ہو اور یہ کام مستحب کے خلاف ہو، اس کے ترک پر ثواب ہے اور اس کے فعل پر نہ عذاب ہے نہ ملامت ہے۔ مباح وہ کام ہے جس میں فعل کرنا اور ترک فعل نہ کرنا دونوں مساوی ہو، ہے نا، مباح یعنی جائز عمل ہو، ہے نا، کوئی بھی آپ کام ایسا کر رہے ہیں جس کا بیان واضح طور پر منع کا حکم نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا۔ اب جیسے مثال کے طور پر لباس ہم پہنتے ہیں، کسی بھی لباس کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں، وہ لباس جو بدن کو چھپاتے، جیسے ہم پینٹ شرٹ کا استعمال کرتے ہیں یا کسی اور لباس کا انتخاب کرتے ہیں جو بدن کو چھپاتا ہے، لیکن اس لباس کا ذکر نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا کہ اس کو مت پہنو، وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے کھانے کا معاملہ ہو یا پینے کا معاملہ ہو، کوئی ایسا کھانا جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا کہ اس کو مت کھاؤ یا اس کو کھانے میں کراہت ہے یا اس طریقے کے جملے نہیں آئے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ سے کوئی ایسے اشارات نہیں ملے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر آپ نے اس چیز کو کھا لیا تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں کوئی وضاحت کے ساتھ بیان نہیں آیا، تو وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ فقہاء کرام نے ایک اصول بتایا، الحلال ما حل اللہ فی کتاب والحرام ما حرم اللہ فی کتاب فما سکت عنہ، کہ حلال وہ ہے جو قرآن حلال کہے جس کے بارے میں، حرام وہ ہے جس کے بارے میں قرآن حرام کہے۔ قرآن و حدیث میں اگر حرام اور حلال کا ثبوت ملتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ملتا، دونوں خاموش ہے، تو ہمارے لیے جائز عمل ہے، وہ ہم اسے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو بہت اختصار کے ساتھ میں نے احکام شرع کے 11 اقسام کی پوری تفصیلات ہم نے بتائی ہے، اختصاراً ہی تفصیلات اس کو کہیں گے، اختصار کے ساتھ بتائی، ورنہ ہر قسم کی تعریف اور ڈیفینیشن اتنی تفصیلی ہے کہ اگر اس پر بیان کیا جائے تو مکمل اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ بہرکیف اختصار کے ساتھ جو بھی بیان کیا گیا ہے آپ اسے یاد رکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔